بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں سلمان علی ساگر صاحب. سر خیر مقدم ہے آپ کا. چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہی حکومت سنبھالی عمر عبداللہ صاحب نے یا آپ کی حکومت جو ہے جب تشکیل پائی تو اس کے بعد سے ہی کنٹروورسی کہیں نہ کہیں سیٹ ہوتی ہے آغا روح اللہ صاحب کے بیچ میں اور پارٹی کیڈر کے بیچ میں. تو آج ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ کھل کر بولیں گے آپ کہ کیا مسئلہ ہے اور چاہتے کیا ہے روح اللہ صاحب. دیکھیے روح اللہ صاحب بہتر بتائیں گے. اور روح اللہ صاحب بڑے لیڈر ہیں, ایم پی ہے ہمارے, آنریبل ایم پی ہے ہمارے. تو الیکشنز ہیں, کچھ ریزرویشنز ہو سکتی ہیں, لیکن مجھے ذاتی طور یقین ہے کہ پارٹی لیڈرشپ بھی بات کرے گی, پارٹی کے جو بھی لوگ ہیں وہ جو بات کرتے ہوں گے ان کے ساتھ کرتے ہیں وہ بھی کنونس ہو جائیں گے, اور وہ بھی پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے آنے والے وقت میں. تو میں ریکویسٹ ہی کروں گا یہاں اپنی ذاتی طور میری پرسنل کیپیسٹی میں کہ آغا صاحب کی بھی ضرورت ہے. آغا صاحب دینی رہنما بھی ہے اور آغا صاحب ایک امپورٹنٹ فیکٹر بھی ہے, اور مجھے پورا یقین ہے نیشنل کانفرنس جیت درج کرے گی, اور اس میں ہم سب کا ایک سانجھا ایفرٹ رہے گا اس سیٹ کو جیتنے کے لیے. تو آغا صاحب کا جہاں تک تعلق ہے یہ بات ظاہر ہے کہ نیشنل کانفرنس سے انہیں شکایت نہیں ہے, بحثیت ایک پارٹی کی اگر بات کریں گے, لیکن جو موڈ آف آپریشن ہے کہیں نہ کہیں ان کا الزام ہے کہ وہ اسے ڈیویٹ ہو گئی ہے نیشنل کانفرنس. جیسے پری پول کی اگر ہم بات کریں, کمپیننگ کی بات کریں گے تو 370 آرٹیکل 35A یا دیگر جو مدعے ہیں ان کو ابارا گیا, اور یہ الزام ہے کہ جو نیشنل کانفرنس ہے وہ اس سے ڈیبیٹ ہو گئے اور اس ایجنڈا سے این سی ہٹ گئی. شکوے گلے ہو سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا آغا صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں. عمر صاحب نے کافی ٹرسٹ کیا ہے آغا صاحب پہ. وہ ایم پی ایس نگر سے نیشنل کانفرنس میں کافی اسٹرانگ بیسٹن ہوا کرتا ہمیشہ سنس انسیپشن. تو مجھے پورا یقین ہے کہ ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, اور وہ بھی جماعت کی فلاح بہبود کے لیے بھی کوئی بات بولتے ہوں گے. ہم بھی اس کو پازیٹیو سینس میں ہمیشہ لیتے ہیں. میں ذاتی طور کافی ریسپیکٹ کرتا ہوں آغا صاحب کی. تو مجھے لگتا ہے کہ ایشوز ریز کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے. میڈیا اس کو غلط اپنے طریقے سے ہائپ دیتی ہے, ہمیں اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے. پالیٹکس میں جیسے چلتی رہتی ہیں, یہ کبھی بند نہیں ہوگا, تو پھر نہیں تو میڈیا کی دکانیں بند ہو جائیں گی. میں یہی مان کے چلتا ہوں کہ آغا صاحب بھی انشاءاللہ ہم آغا صاحب کے ساتھ مل کے یہ کیمپین چلائیں گے. جو نیشنل کانفرنس کا کینڈیڈیٹ ہوگا یہ الیکشن لڑے گی, آغا صاحب کی ہی انشاءاللہ وہ بھی لیڈ کریں گے اس میں آنے والے وقت. تو راجیہ سبھا پولز کو لے کر کس طرح کی اسٹریٹجی ہے, کیونکہ جب عمران نبی ڈار صاحب نے بھی اب جو ہے فارم بھرا ہے اور لاسٹ اسٹیپ پہ جو ہے آپ نے اس کو نامنیٹ کیا ہے پارٹی نے, تو آگے کیا اسٹریٹجیز رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ نمبر جو ہیں وہ گین کی؟ دیکھیے ایک بات یہاں ضرور کہنا چاہوں گا, 3 سیٹیں جو پہلے ہم نے بھری تو اس میں ایک کافی زیادہ ہمارا اپر ہینڈ ہے, اور چوتھی میں بھی اگر ہم دیکھیں, اگر کانشنس ووٹ کو دیکھیں, اگر ہم دیکھیں گے کہ ایک ریلائبل ووٹس کانشنس ووٹ جو ہوتے ہیں, اگر جو ہمارے لیڈر جتنے بھی, میں سب لیڈرز کی ریسپیکٹفلی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو, وہ سارے کہتے ہیں کہ وہ بی جے پی کے اپوز ہو کے کام کرتے ہیں, وہ 5 اگست کے ڈیسیجنز کے خلاف کام کرتے ہیں. جو بھی پیچھے غلطیاں ہوئی کسی بھی سیاسی رہنما سے, وہ ان کو سیٹ رائٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کچھ اوکیجنز ملتے رہتے ہیں آپ کو وقتاً فوقتاً لوگوں کو بتانے کے کہ آپ کے پاس آج موقع ہے. آج ان سب لیڈرز کے پاس موقع ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ جو 2019 5 اگست کو ہو گیا, وہ جن سے بھی ہو گیا, جو اس میں تھے, اگر ان کی آج کوئی بھی کیپیسٹی ہے اسمبلی میں اس چیز کو انڈن کرنے کی, یہ گولڈن اپرچونٹی ان کے لیے بھی ہے اپنا ٹرسٹ, اپنا فیتھ پبلک ڈومین میں ریسٹور کرنے کے لیے. تو یہاں ہم راجیہ سبھا ایم پی بنتے رہیں گے, نہیں بنتے رہیں گے, یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا, لیکن جو ان لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی اور جو ان لوگوں کے سوالیہ نشان لگے گا جو آج بھی 2 باتیں کرتے ہیں, یہ سامنے کلیئرٹی سے آ جائے گا. تو مجھے پورا یقین ہے کہ یونٹی کا مظاہرہ کیا جائے گا اور سبھی کینڈیڈیٹس ہمارے کامیاب ہو جائیں گے, کیونکہ سیکولر فورسز اور ان سیکولر فورس کو جتانا ہے, ان فورسز کو دور رکھنا ہے جن فورسز نے جموں کشمیر کی وائس کو نیشنل لیول پہ کمزور کیا, جنہوں نے جموں کشمیر کی وائس کو اسمبلی میں کمزور کیا, جنہوں نے جموں کشمیر کی وائس کو سٹریٹ سے لے کے بڑے بڑے ایوان میں کمزور کیا ہوا ہے. جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ اپنا چہرہ دکھائیں گے 24 تاریخ کو. تو راجیہ سبھا کی ایک سیٹ کو لے کر لگاتار کانگریس جو ہے ناراضگی جتا رہی ہے, تو کانگریس کو کیسے آن بورڈ لیں گے آپ؟ پالیٹکس سے ناراضگیاں چلتی رہتی ہے. اگر پالیٹکس میں نہ ہو تو تھوڑی نا اپنے گھر کی بات ہوتی کسی کی. سیاست میں سلسلے چلتے رہتے ہیں.
हैं, आज नाराज है, कल खुश हो जाएंगे, कल उनको कुछ और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इसी सरकार में। हमारे अलायंस पार्टनर्स से कभी वो हमारे काम आते हैं, कभी हम उनके काम आते हैं। चाहते तो हम थे कि वो लड़े ये सीट, अब जितना ट्रस्ट हमने अपने बंदे पे किया हुआ है, हम यही चाहते थे हम इसी ट्रस्ट से उनके लिए भी लड़ेंगे ये सीट। अनफॉर्चुनेटली वो बात नहीं होगी, लेकिन हमें पूरा यकीन है इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, उनका सेक्रीफाइस मुल्क की सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बहुत आला है। तो वो इन छोटी चीजों को लेके कम्युनल फोर्सेस को आगे नहीं आने देंगे, वो अपने सेक्युलरिज्म के झंडे को बुलंद करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। तो ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट सलमान अली सागर। तो इनका ये कहना है कि जो आगा सईद रूहुल्लाह है उनके साथ जो है मुशावरत की जाएगी और वो भी जो है ऑन बोर्ड उनको लिया जाएगा, और जो बडगाम बाईपोल्स है उनमें उनकी शिरकत जो है या उनका ताउन जो है वो भी मुतवक्के है। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।